السلام علیکم۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے آج کی یہ ہماری ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے گناہوں کی مغفرت اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہے، لہٰذا غور سے سنیں، اس پہ عمل کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کی افادیت کو سمیٹنے کے لیے اینڈ تک اس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہم لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں کریں گے۔ یہ رات کب ہوتی ہے، اس کی نشانی اور علامات کیا ہیں، اس میں کون سے مقبول نوافل پڑھے جائیں، کیا دعائیں اور وظائف کیے جائیں، ان تمام باتوں کو ہم اس ویڈیو میں زیر بحث لائیں گے۔ سبسکرائب کریں ڈیلی نالج چینل کو اور بر وقت نوٹیفیکیشن کے لیے پریس کریں بیل آئیکن۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت سے عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کی شب قدر صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح فرمان رسول اکرم ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا، بے شک وہ محروم رہ گیا۔ کیوں؟ 1000 مہینوں کا مطلب 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، لہٰذا کتنی بڑی عظمت ہے جس کی گواہی قرآن اور حدیث دونوں دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی عبادت کے لیے جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے جس کا وہ سہارا لیں اور کچھ لمحات بیٹھ کے گزاریں اور اپنے لیے دعائے مغفرت کریں؟ مدرج بالا ان احادیث سے آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت عیاں ہوگی، لہذا اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں عبادت کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، نوافل پڑھیں، وظائف پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ شب تلاش کرو۔ پتہ چلا کہ یہ بابرکت شب رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں رکھی گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان طاق راتوں میں اس کی تلاش کرنی چاہیے، اور یہی اعتکاف کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیلۃ القدر کے قیام کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کے مطابق لیلۃ القدر رمضان کی 21ویں شب ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن انیس کے مطابق وہ 23ویں شب ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے قسم اٹھا کر کہا کہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے۔
یہ بات حقیقت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی کسی ایک رات کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت، مفسرین اکرام کی سورہ قدر کی تفاسیر اور جمہور علماء کے اقوال کی روشنی میں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی مانا جاتا ہے۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں۔ یہ لفظ 3 مرتبہ صورت میں آیا ہے، جس کو اگر مفسرین کرام کے مطابق اگر ہم 9 کو 3 بار کریں تو یہ 27 کا انسا بنتا ہے۔ اس سے بھی انہوں نے 27ویں کا اشارہ لیا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر کے کل الفاظ 30 ہیں، لیکن جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہیا وہ لفظ 27واں لفظ ہے اس صورت کا، ہیا تا مطلع الفجر، کہ وہ 27واں لفظ، اس لیے اس سے بھی مفسرین کرام اس سے مراد 27 لیتے ہیں۔ اور 7 کا انسا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 7 زمینیں، 7 آسمان ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 چکر ہیں، اس سے بھی وہ 7 کے ہند سے کو اللہ کی نظر میں اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے 27ویں سے مفسرین کرام منسوب کرتے ہیں۔ لہٰذا 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر مانتے ہوئے اس یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ عبادت کریں، رات کو قیام کریں، وظائف پڑھیں، اوراد کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جہاں تک لیلۃ القدر کی نشانی کی بات ہے، یہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے، مطلع صاف اور شفاف ہوتا ہے، چاند بڑا اور چمکدار ہوتا ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، بلکہ یہ بابرکت شب معتدل ہوتی ہے۔ فرمان رسول کے مطابق اس رات طلوع صبح کا سورج بغیر شعاؤں کے نمودار ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی پلیٹ یا ٹکیا یا 14ویں کا چاند ہو۔ آئیے ہم لیلۃ القدر کے نوافل کی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ بخش دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد 70 دفعہ یہ تسبیح معظم پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث پاک کی روشنی میں ان نوافل کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان ہوئی ہے کہ ان کے پڑھنے اور تسبیح کرنے کے بعد اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت بھی ہے، جنت کی بشارت بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ سعادت بھی شامل ہے۔ اسی طرح جو شخص 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مکمل 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب سابقہ انبیاء کے برابر حاصل ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت الفردوس میں دیا جائے گا جس کی وسعت مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ اسی طرح آج کی شب جو شخص 4 رکعت نوافل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھے تو اسے جنت میں 1000 محل ملیں گے، اور گناہوں سے بھی یوں پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ لیلۃ القدر کی اس شب جو شخص 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ التکاثر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ اسی طرح آج کی شب انتہائی فضیلت کے حامل یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عالم نشرہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور سلام کے بعد 27 مرتبہ سورہ القدر پڑھیں اور خزینہ خداوندی سے ڈھیروں ثواب سمیٹیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ضرور پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ القدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں،
اور نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ ریز ہو کے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آج کی شب کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا حضور اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آج کی شب اللہ کریم کی رحمتوں کے حصول کے لیے سورہ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے سورہ ملک کی 7 بار پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے۔ شب قدر کو 7 حامیم والی صورتیں پڑھنا عذاب قبر سے خلاصی اور مغفرت گناہ کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس شب 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہر بلا اور مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں صدق کے دل سے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ پہلی مرتبہ کہنے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، دوسری مرتبہ کہنے سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور تیسری مرتبہ کہنے سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بس میری آپ سے گزارش ہے، عبادت میں خشوع و خضوع، دعاؤں میں آنسوؤں کو اور نیتوں میں پاکی پیدا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دنیاوی اور اخروی تمام سعادتیں اللہ تعالیٰ جولیاں آپ کی بھر دے گا۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔